اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کے خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے جتنی بھی نشریات ہے ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، ایمیزون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے۔ منجی عالم بشریت حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور اس میں جو ایک مہم بحث ہے وہ ہے انتقام، یعنی حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے مقاصد ظہور میں ایک مہم مقصد انتقام لینا ہے، اور اسی وجہ سے حضرت کو منتقم بھی کہتے ہیں، یعنی انتقام لینے والا۔ اب یہ انتقام کن لوگوں سے لینا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مظلوموں کے حق میں زیادتی کی اور ان کو شہید کیا، یا مثلاً ان کا مال زبردستی چھین لیا، یا اس کے علاوہ دوسرے جو حقوق ہے انسانوں کے، ان میں یہ لوگ کوتاہیاں کرتے رہے اور ظلم کرتے رہے۔ تو اسی میں سے جو روایت میں ہے کہ حرمین کے خدام کو حاضر کر دیا جائے گا اور ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے بنا پر حد شرعی، جو کہ حد شرعی ظاہر ہے کہ چوری کی سزا جو ہے وہ ہاتھ کاٹنا ہے۔ تو حضرت جو ہے حرمین کے خدام کو وہاں اکٹھا کر کے ان کے ہاتھوں کو کاٹ دیں گے، چونکہ وہ چور ہوں گے۔ تو عدالت کا تقاضا یہی ہے، اور ہمارے مذہب شیعہ خیر البریہ میں جس طریقے سے ہمارا عقیدہ ہے، اور اصول الدین میں ایک عدل الہی ہے، اور عدل الہی اس وقت قائم کی جا سکتی ہے کہ جب اس دنیا میں بھی عدالت قائم ہو جائے اور آخرت میں بھی عدالت قائم ہو جائے۔ تو دنیا میں جو عدالت قائم کرنے کا نظام ہے وہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام اجرا کر دیں گے اس نظام عدالت کو، اور آخرت میں جو ان کے اوپر روز قیامت جس طریقے سے وہ عدالت اور وہ جو انہوں نے جو کام کیے ہیں، جو انہوں نے جو کرتوت کیے ہیں اور جو جرائم انہوں نے انجام دیے ہیں، روز قیامت ان کی جزا جو ہے وہ یقیناً جہنم ہے۔ تو بہرحال عدالت کا تقاضا دنیا اور آخرت میں ہونا چاہیے، اور یہ اللہ ہی کی طرف ہے، چونکہ اہل بیت کی ذات مشیت اللہ بھی ہے اور یہ خدا کی مشیت ہوتی ہے۔ تو بحث یہ ہے کہ اب ان ظالمین میں سے جو ظلم کرتے ہیں، لوگوں کا حق کھاتے ہیں اور لوگوں کے ناموس کے چور ہوتے ہیں، چوری کی بھی کافی ساری قسمیں ہوتی ہے، یا یہ لوگ جو ہے وہ جرائم انجام دیتے ہیں کہ جو انسانوں کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ اس قیامت کبریٰ سے پہلے ایک قیامت صغریٰ جو کہ ظہور امام زمانہ علیہ السلام ہے، اس میں ان لوگوں کے ساتھ ان کو اپنے کفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے خود، یعنی بالخصوص جو بھی ایام فاطمیہ کے دن گزرے ہیں، روایت میں ملتا ہے کہ سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے دشمن کو ان کے قبر سے اٹھا دیا جائے گا اور اس کے اوپر حد شرعی جاری کر دیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے ظلم کیے ہیں، چاہے وہ اصحاب کہف کے دور میں ہے جو دقیانوس ہے، یا جا کے فرعون شداد و نمرود ہے، یا دوسرے وہ لوگ جنہوں نے انتہا کر دی ہے۔ چونکہ ہمارے پاس جو روایت میں ہے، روایت شیعہ میں، وہ ایک ہے اصحاب تابوت کا ذکر آتا ہے جس میں 12 نفر ہے۔ یہ 12 لوگ جو ہے یہ اس قدر، یعنی ان کے اوپر عذاب اس قدر ہے کہ جب جہنم تھوڑی ٹھنڈی پڑ جاتی ہے تو ایک دفعہ فرشتے آواز دے دیتے ہیں کہ جہنم میں کچھ ٹھنڈی آ گئی ہے، عذاب جو ہے وہ کم ہو چکا ہے، لہٰذا تابوت کا دروازہ کھول دیا جائے تاکہ جہنم دوبارہ سے بھڑک اٹھے۔ تو یہ تابوت کا دروازہ جب کھول دیا جاتا ہے
تو وہاں پہ یہ جہنم دوبارہ سے گرم ہو جاتا ہے، اپنی پہلی اس کی شدت کوئی پہلے سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ اصحاب تابوت 12 لوگ ہیں، اور ان میں سے 6 لوگ جو ہے وہ متاخرین ہے، اور 6 لوگ جو ہے وہ متقدمین ہے۔ البتہ متقدمین سے مراد یہ ہے کہ جو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کے دور کے بعد یہ لوگ آئے ہیں۔ یہ 6 لوگ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کے بعد یہ لوگ آئے ہیں، اور 6 لوگ وہ ہوں گے جو ان سے پہلے ہیں، جن میں سے نمرود ہے، شداد ہے، اور اس قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے خدائی کے دعوے کر دیے تھے اور ایک انسانیت کے حق میں ظلم پہ ظلم کرتے رہے۔ یہ 6 لوگ یہ ہے، اور 6 لوگ اس طرف ہے۔ تو بہرحال یہ اصحاب تابوت کو سب سے پہلے حضرت اٹھا دیں گے، اور ان کے اوپر حدود شرعی جاری کر دیے جائیں گے۔ تو آج کے ہمارے جو مہمان ہیں، عالی جناب مولانا سید حیدر عباس ممبئی سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ انشاءاللہ العزیز ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور ان کے معلومات اور علم سے استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں قبلہ انشاءاللہ؟ الحمدللہ جناب خادم صاحب، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے اور تمام امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہیں کہ آپ تشریف لائے اور اپنی مصروفیات کے باوجود آپ نے مومنین کے لیے وقت دیا، اور نہایت ہی آپ کے شکر گزار ہیں۔ ہم بھی اپنی طرف سے تمام سامعین کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور تمام کارکنان جو امام حسین علیہ السلام چینل 4 میں اس وقت مشغول ہیں یا کسی بھی طریقے سے تعاون کر رہے ہیں، ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ کا خاص طور سے اس بات کے لیے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے موقع فراہم کیا۔ پروردگار عالم آپ کی خدمات کو قبول فرمائے۔ مولا سلامت رکھے آپ کو۔ قبلہ چونکہ ظاہر ہے اگر آپ اجازت فرمائیں تو سوالات کا سلسلہ بھی جاری کر لیتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مومنین استفادہ کر سکیں۔ جی بسم اللہ۔ چونکہ دور جو ہے دور غیبت کبریٰ کا دور ہے، غیبت کبریٰ کے دور میں ظاہر ہے کہ اس دور کی اپنی ایک حساسیت بھی ہے کسی حد تک۔ تو سوال قبلہ یہ ہے کہ اس دور میں ہمیں کون سی دعائیں کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے، اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں تو۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیبت کبریٰ بہرحال اس اعتبار سے بہت ہی سخت دور ہے کہ جس میں ہم اپنے امام سے الگ ہیں یا امام سے دور ہیں، جی، اور بہرحال ہم ہی دور ہیں، امام ہم سے دور نہیں۔ امام کی نظارت اور امام کی حمایت ہمارے اوپر الحمدللہ باقی ہے، برقرار ہے، ان کا وعدہ بھی ہے بے شک۔ اس حوالے سے لہذا سب سے پہلے تو ہم اپنی جس طریقے سے ہر ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں، تو یہ ایک ضرورت جو ہماری زندگی میں پائی جاتی ہے، جو خلا یقیناً ناقابل جبران ہے، امام اور امت کے درمیان جو فاصلہ پایا جاتا ہے۔ بے شک۔ لہذا امت کو جو ضرورت امام کی ہے، اس حوالے سے اس ضرورت کا احساس کرنا، اور احساس کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرنا کہ پروردگار عالم ہمیں اپنے امام سے متصل کر دے اور ہم اس زمانے حضور کو درک کریں، یہ سب سے اہم دعا ہے۔ لہذا اس بہرحال مرحلے تک پہنچنے کے لیے، اس منزل تک پہنچنے کے لیے جو زمانہ غیبت میں اپنے امام سے لگاؤ برقرار رکھنے کے لیے، اپنے امام سے تعلق برقرار رکھنے کے لیے جو دعائیں تعلیم دی گئی ہیں، ان میں سے ایک دعا جس کی طرف بہرحال اشارہ کرنا کیا جا سکتا ہے وہ دعائے ندبہ ہے، کہ جس کو بعض لوگوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے یا بہرحال روایات ہیں کہ ظفری نامی شخص نے اپنے والد سے، اور انہوں نے
نائب خاص سے امام زمان رضی اللہ تعالیٰ شریف سے یہ دعا نقل کی ہے، اور صحیح کافی الحمدللہ ہمارے زمانے میں یہ دعا رائج بھی ہو چکی ہے اور کافی استقبال ہے مومنین کے درمیان. لیکن بہرحال یعنی اس حد تک نہیں ہے کہ جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ ہاں بس ہو گیا یا اس حد تک ہونا چاہیے. جہاں تک ہونا چاہیے ابھی بھی کافی کمی پائی جاتی ہے جی. اور یہ دعا اپنی جگہ پر کیونکہ آپ نے دوران غیبت کے حوالے سے تذکرہ کیا، تو اس حوالے سے ایک خاص نقطہ جو اس دعا میں پایا جاتا ہے مجموعی طور پر وہ یہ ہے کہ ہمیں خود اگر غیبت کے خلا کا احساس ہو، امام کے نہ ہونے کا احساس ہو، تو یہ احساس ہونا بھی بہت بڑی نعمت ہے. جی بے شک. اور یہ احساس اس دعا میں بہت اچھی طریقے سے انسان کو ہو سکتا ہے کہ ابتدائی جو جملے ہیں، یعنی دعا جب شروع ہوتی ہے وہاں اہل بیت علیہ السلام کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، بے شک. اہل بیت علیہ السلام کے مقامات بیان کیے جاتے ہیں، ان کا زہد تقویٰ سارے مقامات یہاں پر امام نے ذکر فرمائے ہیں. اور اس کے بعد پھر بہرحال مصائب کا بھی ذکر کیا، اور اس کے بعد دعا کا جو دوسرا جملہ ہے وہاں پر مناجات پائی جاتی ہے. صحیح. کہ امام انسان مثلا مناجات کرتا ہے اور ان سے گفتگو کرتا ہے، مثلا یہ جملہ ہمیں نہیں معلوم کہ کہاں ہیں آپ، یعنی گویا ہم ملاقات کے لیے تڑپ رہے ہیں، ہمیں جگہ کا اندازہ نہیں ہے، ہم نہیں آ سکتے. یہ تڑپ انسان کے اندر حقیقی طور پر اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے کہ جب انسان پہلے حصے میں اہل بیت علیہ السلام کے مقامات کو سمجھ لے، اہل بیت علیہ السلام کی جو ضرورت ہے ہماری زندگی میں ان کو جب انسان درک کر لے گا تو اس کے اندر ایک شعلہ یعنی اس کی طلب جو ہے اور شعلہ ور ہوگی، اور اس کے دل میں ایک گویا طلب پیدا ہوگی کہ ایسی شخصیتوں کا ہمارے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. بے شک. جب انسان کے اندر طلب پیدا ہوگی جو اضطراب، لہذا آخر میں یہ دعا کہ جب ہم کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں متصل کرتے، ہمیں ملا دے، اگر یقیناً اس دعا میں صداقت ہو، اور دعا کے جو ایک اہم شرائط میں سے ایک شرط اضطرار ہے، وہ اضطرار اگر پیدا ہو جائے تو حقیقی طور پر یعنی یقیناً یہ دعا ہماری بارگاہ الہی میں قبول ہوگی اور پروردگار عالم ہمیں امام سے متصل کر دے گا. جی. دوسری دعا اگر آپ اجازت دیں تو ہم انشاءاللہ ذکر کریں کہ بسم اللہ. بسم اللہ. دوسری دعا جو بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے وہ دعائے عہد ہے، جس کو عام طور سے نماز صبح کے بعد پڑھا جاتا ہے، لیکن کسی بھی وقت انسان پڑھ سکتا ہے. کہ یہ ایک عہد کی تجدید ہے، امامت سے جو ہمارا معاہدہ ہے اور ولایت سے جو ہمارا معاہدہ ہے، اس معاہدے کو پورا کرنے کے لیے ہم روزانہ اپنی طرف سے اعلان کرتے ہیں، اپنی طرف سے اس بات کا اظہار کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. اللہم انی اجدد له فی صبیحتی یومی ھذا وما عشت من ایام یحدہ وعقدہ وبیعۃ له فی عدو. جو ہماری گردن پہ عہد ہے امامت کا، جو ہماری گردن پر عہد ہے ولایت کا، ہم اس عہد کی تجدید کے لیے آج صبح صبح حاضر ہوئے ہیں، اور نہ صرف صبح، مثلا شام کو بھی اسی عہد کی تجدید کرتے ہیں. یقیناً یہ بھی دعا اتنی اہم دعا ہے کہ جس میں انسان اس قربت کا احساس کرتا ہے کہ ہم امام کی بارگاہ سے کتنے قریب ہیں اور ہم کو اتنا قریب ہونا چاہیے. اور جب انسان کے اندر یہ قربت کا احساس ہوتا ہے تو پھر یہ جملے اپنی جگہ پر ایک معنی رکھتے ہیں کہ اللہم ان حال بینی وبینہ الموت الذی جعلتہ علی عبادک حتما مقضیا فاخرجنی من قبر. پروردگار اگر امام کا انتظار کرتے کرتے ہمیں موت آ گئی اور ہمارے اور امام کے درمیان ہماری موت حائل ہو گئی، تو پروردگار اس موت کو حائل نہ کرنا بلکہ ہمیں اپنی قبر سے، ہماری قبر سے نکالنا اس حالت میں کہ ہم کفن پہنے ہوئے ہوں، تلوار ہاتھ میں لیے ہوں، نیزہ ہاتھ میں لیے ہوں اور امام کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. لہذا تجدید ہر روز صبح میں، شام میں، یہ تجدید عہد کے معنی یہ ہے کہ ہم پوری طریقے سے امام بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے تیار. ظاہر ہے کہ ان تمام چیزوں کے لیے ایک معرفت ہونا ضروری ہے، بغیر معرفت کے تو انسان ان تمام چیزوں کو حاصل نہیں کر سکتا. یا یہ جملے جو کہہ رہا ہے اگر معرفت نہیں ہے تو کس کے لیے کہے گا؟
جی اگر نہیں جانتا ہے امام کو تو کس کے لیے کہے گا؟ لہٰذا ایک دعائے معرفت کے عنوان سے امام علیہ السلام نے تعلیم دیا ہے جی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ زمانے غیبت میں جب تم امام کے گویا قربت حاصل کرنا چاہو، امام کے قریب ہونا چاہو تو یہ دعا پڑھنا، اللہم عرفنی نفسک، سبحان اللہ، پروردگار ہمیں اپنی ذات کی معرفت کرامت فرما۔ بے شک، پروردگار اگر اپنی ذات کی معرفت کرامت نہ کی، تیری ذات کی معرفت نہ ہوئی تو تیرے پیغمبر کو نہیں پہچان سکیں گے، تیرے پیغمبر کو نہیں پہچانیں گے تو تیری حجت کو نہیں پہچانیں گے، اور تیرے حجت کو نہیں پہچانیں گے تو ہم اپنے دین سے گمراہ ہو جائیں گے۔ لہذا سبحان اللہ، یہ دعا انسان کی زندگی میں ہمیشہ ہونی چاہیے کہ پروردگار ہمیں ہمارے زمانے کی حجت کو پہچانوا دے۔ سبحان اگر اللہ، انسان حجت نہیں پہچانتا تو ظاہر ہے کہ ہلاکت۔ پروردگار عالم نے اپنی طرف سے حجت تمام کر دی ہے، اب جو بچی ہوئی ہے وہ ہماری طرف سے، جی یعنی خدا کی طرف سے حجت تمام ہے۔ اب صحیح، ہم اگر نہیں پہچانتے اس کا مطلب ہم نے اپنی حجت کو نہیں پہچانا، بے شک، اور جس نے حجت کو نہیں پہچانا اس کی ہلاکت تک کی ہے یقین۔ جی جی یہ ایک جی بسم اللہ کیجیے، ایک سلسلہ اور یعنی دعاؤں میں جی اس کو دعائے غریب کہا گیا ہے کہ یہ دعا امام نے گویا ایک خاص عنوان سے ذکر کیا، غریب یعنی جس سے انسان ڈوب رہا ہو۔ تو صحیح، ہمارے یہاں اردو محاورہ بھی بڑا مشہور ہے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے۔ جی تو اگر ڈوبتے ہوئے انسان کے لیے چھوٹی سی چھوٹی چیز سہارا بن سکتی ہے تو پھر امام کا سہارا، پیغمبر کا سہارا، خدا کا سہارا، یعنی یہ تو بہت بڑے سہارے ہیں ہمارے۔ جی تو اس لیے امام نے یہ دعائے غریب تعلیم دی کہ اس طریقے سے دعا کرو، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دیک۔ سبحان اللہ، امام نے اس طور سے یہ روایات میں ہے کہ امام نے جب یہ دعا تعلیم دی تو راوی نے اس طریقے سے دعا پڑھی، یا مقلب القلوب والابصار۔ امام نے کہا کہ یقیناً پروردگار عالم مقلب القلوب والابصار بھی ہے، لیکن ہم جتنا کہہ رہے ہیں اتنا پڑھو۔ جی یعنی گویا امام نے اپنی طرف سے یہ تعلیم دیا کہ دعائے معصوم انسان کو اس طریقے سے پڑھنا چاہیے کہ معصوم نے اگر جو بھی لفظ استعمال کیا، جو بھی کلمہ استعمال کیا، جو بھی جملہ استعمال کیا ہے، اس جملے کو ادھر ادھر نہ کرے بلکہ ویسے ہی دعا پڑھے۔ لہٰذا یہ دعائیں تو بہرحال پڑھنے کے حوالے سے ہو گئی، لیکن یقیناً دعا میں اثر بغیر اور استقرار بغیر معرفت کے انسان کو حاصل نہیں ہوگی۔ اگر ہمیں بے شک، ضرورت کا احساس ہو کہ ہمیں ہمارے امام کی ضرورت ہے تو یقیناً دعا سچی ہوگی اور دعا میں اثر ہوگا۔ بے شک، بے شک۔ جی قبلہ، دوسرا سوال یہ ہے کہ البتہ یہ سوال کافی دفعہ تکرار بھی ہو چکا ہے، اور لیکن مومنین چونکہ بار بار واٹس ایپ کے ذریعے سے یہ سوال ارسال کر رہے ہیں کہ دور غیبت کبریٰ میں مومنین کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمانہ غیبت کی جو ذمہ داریوں کے حوالے سے بہرحال یعنی پہلے ایک نقطے کی طرف اشارہ کر دیں کہ کچھ اعمال، ارکان، دعا، مناجات، یہ ساری چیزیں ذمہ داریوں میں رکھی گئی ہیں اور بیان بھی کیا گیا ہے، اور بہرحال یعنی انسان کو ان کی طرف بھی توجہ رکھنی چاہیے۔ صحیح، لیکن جب ہم ذمہ داری کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہم پہلے خود اپنی ایک جس کو کہا جائے اس حیثیت کو پہچان لیں، یا اس گویا اپنے اس مقام کو پہچان لیں کہ جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے ہمارے اوپر، واقعاً ابھی یہ ذمہ داری اٹھانے کے لائق بھی ہے یا نہیں۔ بے شک، یعنی یہ ذمہ داری ہمارے اوپر عائد تو ہوتی ہے لیکن ہم خود اٹھانے کے لائق ہوئے ہیں یا نہیں۔ جی اگر واقعاً ہم خود اپنے فرائض نہیں ادا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ابھی ہم باقی ذمہ داری چھوڑ دیں۔ یعنی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا تصور یہ ہے کہ مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے فرائض ہیں اپنی جگہ پر، اور اس سے ہٹ کر ایک ذمہ داری الگ سے انتظار کی ہے، یا ایک ذمہ داری الگ سے غیبت کی ہے، یا دوران غیبت کی ہے۔ جبکہ حقیقی طور پر اگر انسان
دور غیبت میں اپنے فرائض ادا کر رہا ہے اور دین کے اوپر گامزن ہے تو گویا اس نے سب کچھ ادا کر دیا. بے شک. لیکن ہماری مثلاً تقریباً ایک ایسی حالت ہوتی ہے کہ ممکن ہے کہ بہت سارے واجبات، بہت سارے جس کو کہا جائے حقوق، ان کو پامال کر دیں اور اس کے بعد مثلاً دعائے البلا ترک نہ ہو، دعائے سلامتی امام زمانہ صلی اللہ تعالیٰ فرج الشریف اللہم صل ولیک یہ ترک نہ ہو، یا مثلاً اجل اللہ ظہور کا ورد ہمیشہ زبان پہ رہے، تو اس کو ہم غیبت کی ذمہ داریوں میں سے سمجھتے ہیں کہ عالم غیبت میں اور دوران غیبت کی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم یہ دعا پڑھتے رہیں. نہیں، اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے حقوق ادا کریں کہ تاکہ یعنی ہم اس جس کو کہا جائے مقام تک پہنچ سکیں کہ جو ایک ایکسٹرا ذمہ داری ہمارے اوپر دوران غیبت میں عائد ہوتی ہے، وہ جو ایکسٹرا ذمہ داری ہے وہ ہم اچھی طریقے سے نبھا سکیں. لہٰذا بہرحال علماء نے، بزرگان نے کافی حد تک اس حوالے سے کوشش کی ہے. مرحوم محمد تقی اصفہانی رضوان اللہ تعالی علیہ نے پوری کتاب مکیال المکارم کے عنوان سے مرتب کی اور لکھی ہے کہ جس میں آغا نے 80 سے تقریباً 80 فرائض اور وظائف ذکر کی ہے دوران غیبت کے. لیکن بہرحال تعداد جو بہرحال انہوں نے ذکر کی ہے وہ بہت سارے ایسے امور ہیں کہ ایک دوسرے کے اندر وہ تداخل رکھتے ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا کیے جا سکتے ہیں. بہرحال بحث تعداد سے نہیں ہے کہ 80 ہے یا مثلاً 8 ہے، بلکہ بحث یہ ہے کہ یہ ذمہ داریاں ہیں. اب ذمہ داریوں کے حوالے سے ہم نے جو بہرحال کوشش یہ کی ہے کہ خلاصے کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کریں تو ذمہ داری کو انسان اگر یہاں سے شروع کرے، معرفت سے شروع کرے، صحیح امام کی ایک شخصی اور ذاتی معرفت سے لے کر امام کا جو منصب ہے، امام کا جو مقام ہے، اس حد تک انسان کو معرفت ہونی چاہیے. حد ذاتی معرفت سے غفلت بھی بسا اوقات ایک بڑی گمراہی کا سبب بنی ہے. مثلا تاریخ میں ایسے افراد کم نہیں ہیں کہ جنہوں نے مہدویت کا دعویٰ کیا، نعوذ باللہ امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور بہت سارے ایسے لوگ تھے جو ان کے پیچھے چل پڑے یا ان کے چکر میں گمراہ ہو گئے. جبکہ اگر صرف ذاتی اور شخصی حد تک معرفت ہوتی کہ مثلا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے والد کون ہیں، ان کی والدہ کون ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ ایک ایسی معرفت ہے کہ جو دوست دشمن سب کو ہوتی ہے. لیکن اس حد تک بھی گویا انہوں نے نظر انداز کیا معرفت کو، تو ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایسے افراد کی جن کا کوئی تعلق ممکن ہے کہ خاندان یعنی سادات سے نہ رہا ہو، لیکن ایسے افراد نے بھی دعوت کیا امام مہدی علیہ السلام ہونے کا، اور مثلا وہ پھر لوگوں کے درمیان مقبول ہوئے. بہرحال دنیا کی حالت یہ ہے کہ جھوٹے خدائی کا دعویٰ کرنے والے بہرحال کامیاب ہو جاتے ہیں، تو جھوٹی امامت تو ظاہر ہے کہ خدائی سے تو نیچے ہے. لہذا ذاتی معرفت کا، اس کے بعد مقام اور منصب کی جو معرفت ہے، مقام اور منصب کی معرفت ہمارے اندر ایک احساس پیدا کراتی ہے ہم کس دور سے گزر رہے ہیں، اور اس میں یعنی اس دور میں ہمیں جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ کس چیز کی ہے. ایک امام کا نام ہونا، یہ جو غیبت کا کنسیپٹ ہے، یہ ظاہر ہے کہ بہت عام سا اور سادہ سا بیان کریں تو ہم کہتے ہیں کہ امام ہے لیکن پردہ غیب میں ہے، امام ہے لیکن ظاہر نہیں، امام ہے لیکن ہماری نظروں سے اوجھل ہے، امام ہے لیکن ہماری نظروں سے غائب ہے. یہ غائب ہو جانا کیا بہت ہی مثلا معمولی سی بات ہے. پروردگار عالم نے جنہیں بھیجا ہے ہدایت کے لیے، جنہیں ہماری سرپرستی کے لیے بھیجا ہے، ہم موجود ہیں، ہمارا سرپرست نہیں ہے. ہمیں اس حد تک معرفت ہونی چاہیے کہ امام کا ہونا اس کی اہمیت کیا ہے اور نہ ہونا اس کی کمی کیا ہوگی، یا یعنی اس کی وجہ سے جو نقصان ہماری زندگی میں ہوگا، اس کی وجہ سے جو ہمارا نقصان ہونے والا ہے وہ کتنا ہوگا. اگر ہم اس حد تک ہمارے یہاں بہرحال شعور پایا جاتا ہو تو اس کو ہم امام کی معرفت کہہ سکتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جو لگاؤ ہے امام کا ہماری ذات سے، یہ امام اپنے زمانے میں ایک مہربان باپ سے زیادہ مہربان ہوتا ہے. سبحان اللہ. ہمیں ایک کا جو ہے وہ سایہ عطوفت اور اس کا سایہ مہربانی، اس کی کتنی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ ذات کی جو ایک باپ سے بھی زیادہ مہربان ہے، اس کے سایہ عطوفت کی ہمیں کتنی ضرورت ہوگی. بے شک. یہ بہرحال ایک
امام کے مقام کی معرفت. اب اسی معرفت سے ایک دوسرا یعنی دوسرا فریضہ یا دوسری ذمہ داری جنم لے گی. وہ یہ ہے کہ جب امام کا ہونا ضروری ہے اور ہونا چاہیے جی اور وہ نہیں ہے صحیح. تو پھر انتظار. اب ہمیں اہمیت پتہ چل گئی ہے، ضرورت پتہ چل گئی ہے، تو ہمیں انتظار ہوگا کہ کیا وہ راستہ ہو سکتا ہے یا کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنے امام تک پہنچ جائیں یا ہمارا امام ہم تک پہنچ جائے. یہ جو گویا ایک حد تک کہا جائے کہ عشق اور معرفت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے دعائے لطفہ کے آخری جملے میں بے نفسی انتا من مغیب لم یخلو منا. یہ سارے جملے اسی طلب کی تفسیر ہے، اسی طلب کا بیان ہے کہ ہمارے اندر جو معرفت پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ غیبت قابل برداشت نہیں ہے، یہ غیبت نہیں ہونی چاہیے. اگر انسان کے اندر یہ طلب ہو، یہ انتظار ہو، تو ظاہر ہے کہ آگے کے راستے ہموار ہوتے ہیں. تیسرا سلسلہ جو ذمہ داریوں کا ہم یہاں پر خلاصے کے طور پر بیان کرتے ہیں، اگرچہ بہرحال علماء کے دستاویزات میں کہیں یہ لفظ نہیں دکھائی پڑا، لیکن پھر بھی مفہوم یہ ہے کہ یہ جو ضرورت ہے یہ ہماری ذاتی ضرورت نہیں. امام کا ہونا یہ ہماری کوئی شخصی اور ذاتی ضرورت نہیں. ذاتی حد تک بھی بہرحال ہماری ضرورتیں وابستہ ہیں، لیکن یہ ضرورت ہماری ذات سے بڑھ کر ہے، ہماری ذات سے آگے کی ضرورت ہے. تو ظاہر ہے کہ ہم اگر جس کو کہا جائے وہ انتظار کی آگ میں ہم شعلہ ور ہیں، انتظار کی آگ ہمارے دلوں میں روشن ہے، تو ہم کوشش کریں کہ دوسروں کے دلوں میں بھی انتظار کی آگ روشن کرے، معرفت کی یہ آگ روشن کرے، تاکہ یہ طلب جو ہمارے ایک آدمی کے اندر پائی جاتی ہے یہ عمومی ہو جائے، یہ چند افراد کے اندر ہو جائے. جب کافی لوگوں کے اندر ہو جائے گی تو ظاہر ہے کہ پھر سب دعا کریں گے اور سب کی دعاؤں میں اثر بھی ہوگا. جی اگلا سوال قبلہ جو ہے وہ القابات امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے القابات پہ اگر آپ تھوڑی وضاحت فرمائیں. جی القاب کے حوالے سے بہرحال ایک نقطہ پہلے یہ عرض کر دیں کہ جو ہمارے نام اور القاب ہوتے ہیں ان کی کوئی مناسبت نہیں ہوتی ہے، بلا مناسبت ہوتے ہیں. جی لہذا بہرحال ائمہ علیہ السلام کے نام اور القاب جو ہوتے ہیں وہ بلا مناسبت نہیں ہوتے، ان کے اندر ایک مناسبت پائی جاتی ہے. لہذا جتنے بھی ائمہ علیہ السلام کے القاب ہیں وہ سب کے سب ان کی ایک مقام، ان کی ایک شان اور ان کی ایک عظمت بیان کرنے کے لیے ہے. لہذا امام کے جو القاب کے حوالے سے گفتگو ہے وہ کافی حد تک یعنی علماء نے کتابیں تحریر کی، مستقل طور پر کتاب تحریر کی. محدث نوری رضوان اللہ تعالی علیہ کی کتاب نجم الثاقب کی، جس میں انہوں نے تقریباً 182 القاب تک ذکر کیے ہیں. 182 القاب ہیں کہ جو امام کے حوالے سے ذکر کیے. بعض بزرگان نے ہمارے دور میں بھی محمد کاظم بہنیہ نامی ایک شخصیت جنہوں نے نام نامہ ذکر کیا ہے، نام نامہ حضرت مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف. انہوں نے 310 سے زائد القاب کا تذکرہ کیا. بہرحال یہ القاب جو ہوتے ہیں وہ امام کی شان اور عظمت بیان کرنے کی ہوتے ہیں، صرف ایک نام نہیں ہوتے کہ انسان ایک نام کے عنوان سے ان کو پہچانے. لہذا جو القاب ذکر کیے گئے ہیں ان میں سے چند ایک کام تذکرہ کر رہے ہیں، صرف ایک زیادہ بڑی طور پر، ورنہ جیسے بیان کیا 300 سے زائد نام ہے تو ان کو کوئی یعنی احصا نہیں کر سکتا اور ذکر نہیں کر سکتا. اس طریقے سے جو نام ہم نے یہاں پہ یعنی تذکرہ کرنے کے لیے سوچا ہے وہ ایک تو سب سے پہلے تو سب سے مشہور لقب ہے امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کو لفظ قائم ہے کہ قائم کے حوالے سے بہت زیادہ یعنی بہرحال احادیث بھی ہے. احترام کے حوالے سے یہاں تک کہا گیا ہے کہ اس نام کے ساتھ انسان کو کھڑے ہو جانا چاہیے یا سر جھکانا چاہیے، اور بہرحال وہ ایک نام کی عظمت ہے اور امام کی عظمت ہے. اس لقب کے حوالے سے جو روایات پائی جاتی ہیں، امام محمد تقی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ
علیہ السلام کے اس فرزند کو اس لقب سے کیوں یاد کیا گیا؟ جی امام نے فرمایا کہ اس لقب سے اس لیے یاد کیا گیا کہ امام کا یہ فرزند، 11ویں امام کا یہ فرزند اس وقت قیام کرے گا کہ جب لوگ اس کو فراموش کر چکے ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خادم صاحب، بہرحال یعنی ہم آپ اپنے سماج میں جب دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہمارے سماج میں پوری زندگی کا کاروبار چل رہا ہے، جی لیکن اس پوری زندگی میں کہیں پر ہمارے امام نظر آتے ہیں؟ صحیح۔ یعنی اس حد تک ہم بہرحال فراموشی کا شکار ہو چکے ہیں، ہم نسیان کا شکار ہو چکے ہیں، ہم بھلا چکے ہیں کہ اپنی پوری زندگی میں، ہمارے پوری زندگی کے کاروبار میں کہیں پر بھی کوئی ایسا سلسلہ نہیں پایا جاتا کہ جہاں پر مثلا امام کو یاد کیا جا سکے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی افسوسناک حالت ہے کہ جس کا صدقہ کھا رہے ہیں اسی کے سائے بیٹھے ہوئے، جس کے سائے میں امام نے فرمایا کہ اگر ہم کوئی اپنا ہاتھ اٹھا لے تمہارے سروں سے تو تم رہ نہیں جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے۔ جس کے ساتھ جی رہے ہیں اس کو بھی فراموش کیے ہوئے بیٹھے۔ یہ لہٰذا یہ لقب ہے کہ جس کو بہرحال ہمارے زبان پہ ہونا چاہیے، اور اس توجہ کے ساتھ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام کو ایسے فراموش کریں کہ جو اس حالت کو روایات میں بیان کیا جائے۔ بے شک۔ دوسرا لقب جو امام منتظر رضی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف جی سے بہرحال منسوب ہے اور موسوم ہے، لہذا اس حوالے سے اس نام کو ہم ذکر کر رہے ہیں کہ معصومین علیہ السلام سے جو روایات اس لقب کے بارے میں جب پوچھا گیا کہ کیوں کہا جاتا ہے منتظر، تو کہا کہ چونکہ غیبت طولانی ہوگی، اور ظاہر ہے کہ جب انسان بہت طویل غیبت اختیار کر جائے تو ایک انتظار خود بخود لوگوں کے دلوں میں پیدا ہونے لگتا ہے کہ وہ جو غائب ہے وہ کہاں ہے، جی وہ کب آنے والا۔ بے شک۔ یعنی مثلا ہم وطن سے دور ہیں تو ظاہر ہے کہ اگر آتے جاتے رہیں تو شاید اتنا انتظار نہ ہو، لیکن اگر سال 2 سال کا وقفہ ہو جاتا ہے تو وطن میں ایک کیفیت ہوتی ہے انتظار کی کہ بھائی فلاں صاحب بہت دن سے نہیں آئے ہوئے ہیں، لہذا ایک انتظار کی کیفیت امت میں پیدا ہو جائے گی اس حوالے سے کہ ہاں وقت کا امام ہے، امام عسکری کا فرزند ہے اور وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے، جی لہذا امام کو منتظر کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر ہم ایک نقطے کی طرف اشارہ کریں گے کہ جس کو روایات میں بیان کیا گیا اور واقعاً قابل توجہ ہے، اور افسوس ہوتا ہے ایسے اوقات کو دیکھنے کے بعد کہ واقعاً ہمیں کس حد تک ہم غفلت کا شکار ہیں اور ہمیں کتنا بیدار ہونا چاہیے۔ بے شک۔ امام کے القاب میں یہ لفظ منتظر تو ذکر کیا جاتا ہے، لیکن اگر حقیقی طور پر دیکھا جائے تو امام منتظر ہونے سے کہیں زیادہ منتظر جی منتظر اس بات کے لیے ہے کہ جو روایت بڑی مشہور ہے جناب امام کے صحابی جناب علی بن مہزیار کے حوالے سے کہ جناب علی بن مہزیار مشرف امام کی خدمت میں، جی امام نے پوچھا کہ علی بن مہزیار آئے کیوں نہیں، اور امام کا جملہ یہ کہ کنا نتوقع کا لیلا و نہارا، اللہ اکبر۔ علی بن مہزیار ہم صبح شام تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے اندر وہ تڑپ نہیں ہے جو آج بھی ہمارے امام کے اندر پائی جاتی جی ہے، توقع کا لیلا و نہارا، صبح و شام تمہارا انتظار کر رہے ہیں، تمہارے اللہ اکبر۔ علی بن مہزیار نے کہا کہ لم اجد من یدلک من یدل الیک، والا کوئی ملا نہیں جو آپ کا راستہ بتا دیتا یا آپ تک پہنچا دیتا۔ آپ دیکھیں کہ جملے یہ ہے روایت کے کہ امام نے سر کو جھکا لیا اور پھر یہی جملہ دہرایا کہ دم میں چٹ کہ ہم کو کوئی ملا نہیں تم تک پہنچانے والا، کہا کہ ایسا نہیں، امام نے فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں، بلکہ لیکن تذکرتم الاموال، جی تمہاری توجہ ہی نہیں تھی، تمہاری توجہ مال اندوزی میں تھی، جی تم مال اکٹھا،
وتجبرتم على ضعفاء المؤمنین، اور تم کمزور مومنین کے اوپر ظلم کرتے ہیں، تم نے جفا کیا، تم نے ظلم کیا ہے، جبر کیا، صحیح، اس لیے تم ہم تک نہیں کر سکتے۔ وقطعتم الرحم الذی بینکم، جی اور تم نے اپنے رشتے کا پاس و لحاظ نہیں رکھا، اپنی رشتہ داریوں کو برقرار نہیں رکھا، جی یعنی مومنین کے ساتھ یہ برتاؤ کہ اچھے والے مومنین، مضبوط مومنین کا سہارا بنو اور ان سے سہارا لو، اور ضعیف لوگوں کو نظر انداز کر دیا، اور رشتہ داریوں میں بھی یہی حالت ہے جی کہ ہماری رشتہ داری آج رشتے کی بنیاد پر قائم نہیں ہوتی بلکہ دوسرے معیار کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ صحیح، امام نے فرمایا کہ ان تمام چیزوں میں فَأَيُّ عُذْرٍ لَكُمْ الْآنَ، کیا بہانہ ہے تمہارے پاس، کیوں نہیں آ سکتے؟ صحیح، یعنی گویا یہ ساری چیزیں بھی باعث ہوئی کہ جو تم نہیں آئے، یعنی انتظار جو ہمارے امام کی طرف سے ہے وہ آج بھی یقیناً ہم سے زیادہ ہے، امام کی طرف سے جو طلب پائی جاتی ہے ہمارے لیے یقیناً آج بھی ہم سے زیادہ ہے۔ بے شک، تیسرا ایک لقب جو امام کا جمعے کے دن جو زیارت امام کے لیے ہے، اس میں پایا جاتا ہے السلام علیکم یا عین الحیات۔ آج ہم اپنی زندگی میں پائی جانے والی مشکلات کا شکوہ اور گلہ بہت کرتے ہیں، جی ہمارے پاس شکایتیں ہیں کہ ہماری زندگی میں بڑی کمی پائی جاتی ہے، بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے، بڑی پریشانی پائی جاتی ہے، مبتلا ہیں، لیکن جو وجہ ہے اس کی طرف ہم متوجہ نہیں۔ عین الحیات، سرچشمہ زندگی، جی حیات کا سرچشمہ وہ امام زمانہ کے اللہ تعالیٰ شریف۔ بے شک، لہذا اگر حیات کو اپنی جگہ برقرار رکھنا ہے، اچھی طریقے سے رکھنا ہے، تو اس چشمے سے متصل رہنا ہوگا۔ جی جہاں اتصال ختم ہوا علامات حیات ختم ہونے لگیں گے۔ بے شک، حیات کی علامت یہ نہیں سانس لے رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، ہمارے اندر حیا کتنی ہے، ہمارے اندر شرم کتنی ہے، ہمارے اندر غیرت کتنی ہے۔ جی اگر یہ ساری چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے آج ہم بہت سارے مشکلات کا شکار ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سرچشمہ حیات سے دور ہو گئے، ہم سرچشمہ حیات سے گویا کٹ گئے ہیں، یا ہمارے اور سرچشمہ حیات کے درمیان جو واسطہ ہے وہ اتنا فریش نہیں، اتنا صاف نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم بہرحال اس سرچشمے سے متصل رہ سکیں۔ جی اور چوتھا اور آخری لقب جو ادا کی اجازت ہو ہم ذکر کریں، بھی وقت ہے نہیں؟ جی قبلہ ابھی تقریباً 3 منٹ کا ٹائم ہے، 3 منٹ ہے قبلہ، جی بسم اللہ کیجیے۔ جی قبلہ، ساری بس بہت جلدی سے آخری لقب ذکر کر دیں تاکہ گفتگو تمام ہو جائے کہ ایک لقب جو امام کا منتقم ہے۔ اس حوالے سے ہم گفتگو تو بہت زیادہ کرتے ہیں کہ امام آئیں گے بدلہ دیں گے اور ہر چیز کا، لیکن یقیناً یعنی اس لقب کی ہمیں اہمیت کو پہچاننا چاہیے کہ اور دنیا کے سامنے بھی ہم اس لقب کی اہمیت کو پہچانوانا چاہتے ہیں کہ اگر آج ہمارے اندر صبر اور تحمل باقی ہے، اسی انتقام اور اسی منتقم کے انتظار میں ہم صبر و تحمل سے کام لے رہے ہیں۔ جی اگر یہ امید برقرار نہ ہوتی کہ ہماری طرف سے کوئی انتقام لینے والا موجود ہے تو یقیناً صبر کا باندھ ٹوٹ چکا ہوتا، جی اور صبر کے باندھ ٹوٹنے کے بعد ہم بھی ویسے ہی بکھر چکے ہوتے کہ جیسے آج بکھری ہوئی امت نظر آ رہی ہے۔ جی یہ گٹوں میں بٹے ہوئے لوگ، یہ یہود اور نصارہ کے ایجنٹ بننے والے لوگ، یہ اسلام کے نام پر شر اور فساد پھیلانے والے لوگ، یہ ایسے نہیں پیدا ہوتے۔ صحیح، ان کو کہیں نہ کہیں لے جا کے مایوس کرایا جاتا ہے، مایوس کیا جاتا ہے تمام حالات سے، اور اس کے بعد ان کو برگلایا جاتا ہے بھی ایسے بن جاتے ہیں۔ جی لیکن ہمیں مستقل کا انتظار ہے کہ جو بدلہ لینے والا ہے، اور بے شک، صرف اور صرف اپنے عزیز، اپنے رشتہ داروں کا نہیں بلکہ ہر ناحق خون کا بدلہ لینے والا۔ بے شک، بے شک، پیغمبر نے کہ الا انہ المنتقم من الظالمین، جس نے بھی ظلم کیا ہے یہ آنے والا اس سے بدلہ لے گا۔ اللہ الا انہ مدخار لاولیاء اللہ عز وجل، اولیاء خدا کا جس نے خون بہایا ہے اس خون کا بدلہ یہ آ کر ضرور لے گا۔ یہ جو پاکستان میں ہمارے برادران کو قتل کیا گیا ہے، مومنین کو قتل کیا گیا ہے، جی یہ قاتل اور ظالم جان لے کے ہم اس امید پر گویا خاموش رہ جاتے ہیں، ورنہ ڈرتے نہیں۔ جی یہ خاموشی، یہ صبر، یہ ڈر کا نتیجہ نہیں ہے۔
ہم اس منتقم کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یقیناً ہم اگر انتقام لیں گے تو بہت ہلکا ہوگا، لیکن آنے والا جب انتقام دے گا تو اس انتقام سے کوئی فرار نہیں کر سکے گا۔ پروردگار عالم یقیناً ظالمین کو نابود کرے جنہوں نے سلمان برادران کے ساتھ یہ درندگی دکھائی۔ مولا آپ کے توفیقات میں اضافہ فرمائے قبلہ۔ ایک دفعہ پھر آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے، بہت ہی مفید اور بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے گفتگو فرمائی اور ہم مستفید ہوئے، مومنین بھی یقیناً وہ بھی مستفید ہوئے ہوں گے۔ مولا آپ کے توفیقات میں اضافہ فرمائیں۔ کربلا مقدسہ میں آپ کے لیے نائب و زیارہ اور دعا گو ہیں۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ آپ بھی ہمارے لیے دعا کیجیے گا کربلا معلیٰ میں، اور تمام مومنین کے لیے دعا کیجیے گا۔ آپ کو اور تمام کو اپنی حفظ و امان میں رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ التماس دعا فی امان اللہ۔ شکریہ۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ سید مولانا سید حیدر عباس صاحب، بہت ہی اچھی گفتگو فرمائی، اور مخصوصاً جو آخری والا نقطہ کہ ہم صبر کر رہے ہیں، اور صبر کو آپ بزدلی نہ سمجھیے، اور صبر کو آپ یہ نہ سمجھیے کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ صبر سے مراد یہ ہے کہ ہمارا ایک منتقم آئے گا، وہ آنے والے کا انتظار ہے جو ان تمام کے تمام ظالمین کو ایک ہی جگہ پہ اکٹھا کر کے، اور ان کی اگر کوئی مرا ہوگا تو اس کو قبر سے اٹھا کے ان کے خلاف ان کے اوپر جو حدود جاری ہونے ہیں اور ان کو اپنے کفر کردار تک جس طریقے سے پہنچایا جائے گا، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور متعدد ہمارے پاس روایات بھی موجود ہے، ٹائم ہے نہیں وگرنہ قرآن میں بھی ان چیزوں کی اشارے موجود ہے، اور انشاءاللہ العزیز کسی ٹائم اگر کوئی ٹائم ہوا تو وہ قرآن میں بھی ان کے اشارے موجود ہے کہ وہ آئیں گے، اور ان لوگوں کو جو ظلم کرتے ہیں، انسانیت کے اوپر ظلم کرتے ہیں، اور انسانیت کے اوپر ظلم یعنی گویا کہ جس نے ایک شخص کو، ایک نفس کو قتل کر دیا، اس نے گویا کہ تمام انسانیت کو قتل کر دیا۔ اب یہ سوال یہ ہے کہ قتل جس طریقے سے ناحق قتل ہوتے ہیں، یعنی گویا قتل کرنے کے بارے میں یہاں تک ہے کہ ہم کسی کافر کو بھی قتل نہیں کر سکتے، کسی کافر کو بھی قتل کرنا یہ درست نہیں ہے، گناہ ہے، گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، چونکہ وہ بھی انسان ہے، سوائے کچھ لوگوں کے جو حملہ ور ہوتے ہیں آپ کے اوپر اور آپ کے دین کے اوپر، یا آپ کے ناموس کے اوپر، یا آپ کے زمین کے اوپر، ان لوگوں کے لیے دفاع جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو بہرحال جہاں تک سوال ہے دفاع کا، تو دفاع کا حق ہے اور دفاع کرنی بھی چاہیے، کیونکہ جو دور ہے اس دور میں یقیناً ہمیں بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے، اور مذہب شیعہ کے جتنی بھی پیروکار ہے یہ ابتدائے دور حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے لے کر اب یہاں تک اس دور تک مظلوم ہیں، اور ہمیشہ مظلوم واقع ہوئے ہیں، اور دوسری طرف جو لوگ ہیں وہ دہشت گرد، ظالم اور جابریت میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، چاہے آپ کسی بھی دور میں دیکھ لیجئے گا، چاہے وہ بنی امیہ کا دور ہو یا بنی عباس کا دور ہو، تو ان لوگوں نے حد سے زیادہ مظالم کیے، اور آج تک یہ ان کے جو پیروکار ہے وہ آج کل کے دور میں بھی موجود ہے، جو کہ کسی طریقے سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ظلم میں ان کی کوئی کمی نہ رہ جائے۔ بہرحال ہمارا آسرا جو ہے وہ اسی پر ہے جو آنے والا ہے، اور آخر میں وہی دعا کرتے ہیں جو ہمیشہ ہم کرتے رہتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔